میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، روزے کا اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے، پہلے والے لوگوں پر فرض کیے تھے، اسی طرح تمہارے اوپر بھی یہ جو روزے ہیں وہ فرض ہیں۔ اچھا، فرض کرنے کا مقصد لعلکم تتقون، کہ شاید تم برائیوں سے بچنے کی استعداد پیدا کر سکو، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا اصل مقصد نفس کی پاکی، نفس کی صفائی، دھلائی اور نفس کو چمکانا اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، کہ کھانے اور پینے سے بندہ رک جائے، سارا دن کچھ نہ کھائے نہ پیے، صرف اس کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو لغو بات اور فحش گفتگو سے حقیقت میں رکنا ہے، کہ حقیقتاً فحش اور لغو باتوں سے انسان رک جائے۔ پھر اگر روزے کی حالت میں بھی کوئی تمہیں گالی دے یا کوئی جاہلانہ طرز اختیار کرے تو فرمایا تو کہہ دے کہ میں تو روزہ دار ہوں، میں تو روزہ دار ہوں، یعنی جس طرح روزہ دار ہوں کہہ کر ان کاموں سے بچو گے، اس طرح باقی زندگی ان سے بچنے کی تمہیں عادت بنے گی۔ جو فحش، بے حیائی، لغو باتوں سے بچ گیا، فرمایا وہ باقی گناہوں سے بھی بچے گا۔ جو فحش سے، بے حیائی سے اور لغو باتوں سے بچ گیا، وہ باقی گناہوں سے بھی بچے گا۔ تو روزے کا اصل مقصد یہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچے، تقوی اختیار کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، تو روزے کا مقصد یہ بتایا۔ تو میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، اب یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا، اس مہینے میں جتنا ہو سکے ہم اپنے نفس کو پاک صاف بنائیں، گناہوں سے بچائیں، اور پاکیزگی اور صافی کے لیے جس طرح لوہا ہے، اس کو اگر کوئی زنگ لگ جائے تو ریگمال کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، اس کا جو زنگ ہوتا ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ دل ہے، اس کو بھی زنگ لگا ہوا ہے، تو اس دل کے زنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک تو اللہ کا ذکر، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس سے سکون ملتا ہے دلوں کو، وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اور اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز اور ہے ہی نہیں۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بولنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے دل صاف ہو جاتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو اس سے تمہارے دل وہ نرم ہو جائے،
اور جس دل کے اندر نرمی آ گئی، جو دل نرم ہو گیا، تو وہ خیر کی بات کو بہت جلدی قبول کرتا ہے، کیونکہ سخت دل والے لوگوں پر خیر کی جو بات ہوتی ہے وہ اثر نہیں کرتی، وہ خیر کی بات کو وہ سخت دل ایکسپٹ نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا، کیونکہ زنگ لگا ہوا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے بات گھسے۔ اب سب سے پہلے اس راستہ بنائے، راستہ بنانے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ جددو ایمانکم، فرمایا تم اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھو، تر و تازہ ایمان۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیف نجدد ایمان، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں، کیسے اس کو تر و تازہ رکھیں؟ تو میں اکثر من قول لا الہ الا اللہ، اکثر من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت، کہ اللہ کی بڑائی کو بولنا، اس سے دل پاک اور صاف ہو جائے اور نیکی کی بات اس کے اوپر اثر کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا رمضان کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل پاک ہو، صاف ہو، چمکے، اور گناہوں کا ایک دھبہ بھی دل کے اوپر نہ ہو، ایک دھبہ بھی نہ، ایسا دل بالکل پاک اور صاف۔ پتہ نہیں پھر اگلے دفعہ یہ رمضان کے روزے ہمیں نصیب ہو نہ ہو، اس لیے ہر وقت کوشش کریں، ہر وقت یہ کوشش کریں کہ ہم ہر گھڑی اللہ کو اس مہینے میں راضی کریں۔